بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ ورسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. ہمارے درس اصول کافی کی احادیث کی تشریح کے سلسلے میں جاری و ساری ہے. آج حدیث نمبر 10 اور حدیث نمبر 11 کی تشریح کرنا پیش نظر ہے. حدیث نمبر 10 عبداللہ بن سنان نقل کرتے ہیں کہ ذکرت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل فقال ابو عبداللہ علیہ السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال عليه السلام سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان. توجہ فرمائیے گا، آپ توجہ پورے طور پہ میری طرف رہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ذکرت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة. میں نے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو وضو اور نماز کے سلسلے میں وسواسی تھا. وقلت میں نے عرض کی ہوا رجل وہ شخص عقل مند انسان ہے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام امام علیہ السلام نے فرمایا وَأَيُّ عَقْلٍ لَهُ وَهُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ. وہ کیسا عقل مند ہے در حالانکہ وہ شیطان کا پیروکار ہے. فَقُلْتُ لَهُ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی وَكَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ ہم کیسے اسے شیطان کا مطیع کہہ سکتے ہیں. فقال علیہ السلام امام نے جواب میں فرمایا سلو تم اس سے پوچھ کے دیکھ لو، اس سے سوال کرو کہ هذا الذي يأتيه من أي شيء یہ جو اسے وسواس پیدا ہوتے ہیں، یہ جو شکوک سے لاحق ہوتے ہیں وضو اور نماز کے سلسلے میں، ان کے بارے میں پوچھو. فإنه يقول لك تو وہ شخص تمہیں جواب دے گا من عمل الشیطان یہ وسواس اور یہ شکوک شیطان کی کارستانی ہے، شیطانی عمل ہے. اس حدیث میں یہ حدیث صحیحہ ہے. اس حدیث میں امام علیہ السلام نے راوی کے جواب میں عقل کی نفی کی ہے اس شخص سے کہ جو دینی مسائل میں شک کرنے لگتا ہے. یہاں جب راوی سوال کرتا ہے رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة یہ شخص وضو اور نماز میں مبتلا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے
کہ اسے وضو اور نماز کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں دو صورتیں شک کی، جس شک میں، جس وسوسے میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسے ان افعال کی نیت کرنے میں شک ہو، جیسا کہ بعض لوگوں کو شک پیدا ہو جاتا ہے اور نیت پہ بڑا ٹائم لگا دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نیت ٹھیک سے نہیں کی۔ لہذا اس قسم کے لوگ اگر نماز جماعت کی صف میں بھی کھڑے ہوں تو یہ کھڑے ہو کے وہاں نیت کرتے کرتے کافی ٹائم لگا دیتے ہیں اور نیت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہاتھ اوپر اٹھاتے پھر نیچے کرتے، اوپر اٹھاتے پھر نیچے کرتے، اوپر اٹھائیں گے پھر شک میں پڑیں گے پھر نیچے کر دیں گے۔ بس ایک دفعہ یہ ہے کہ نیت کرنے میں شک، قربتاً اللہ کی نیت جو میں وضو کر رہا ہوں یہ نیت میں ٹھیک نہیں کر رہا، یہ شک کرتا ہے۔ نماز جو میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اس نیت میں شک کر رہا ہے کہ نیت میں نے ٹھیک طرح سے نہیں کی۔ اور دوسری دفعہ شک کی دوسری قسم ہے وضو اور نیت کے افعال میں شک کرنا، وضو اور نماز کے افعال میں شک کرنا، وضو ٹھیک کیا یا نہیں کیا۔ اب بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو وضو کے افعال کے بارے میں، چہرہ دھونے کے بارے میں، بازو دھونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ چہرے کو رگڑتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، اسی طرح ہاتھوں کو بھی، یا بار بار وضو کرتے رہتے ہیں، بار بار وضو انجام دیتے ہیں، وضو کے بطلان میں اور وضو کے باقی رہنے میں شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا بعض لوگ نماز کے بعض افعال کے بارے میں شک کا شکار ہوتے ہیں، یہ لفظ میں نے جو قرات کی ہے یہ صحیح کی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں نے واد کا مخرج صحیح نکالا ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں نے تکبیرۃ الاحرام صحیح کہی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں نے رکوع صحیح طریقے سے انجام دیا ہے یا نہیں، پتہ نہیں جب میں کھڑا تھا سکون کی حالت میں، آرام کی حالت میں کھڑا تھا یا نہیں۔ تو یہ اس قسم کی شکوک میں وہ مبتلا رہتے ہیں۔ بس یہاں پہ جب سوال راوی کرتا ہے امام علیہ السلام سے کہ وضو اور نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے، یہاں وسوسہ یا تو نیت وضو اور نیت نماز میں اسے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یا اس کو افعال وضو یا افعال صلاۃ میں اسے وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر راوی آگے امام کی خدمت عرض کرتا ہے کہ مولا ہوا رجل عاقل، یہ عقل مند شخص ہے کہ جو یہ وسوسے کا شکار ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف سب کی، یہ عقل مند ہے۔ اب رجل عاقل یہ نکرہ کی صورت میں اس نے کہا رجل عاقل، علم بلاغت کے مطابق اگر نکرہ کو اس طرح بیان کیا جائے تو وہ کسی بات کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ نکرہ کو جب اس طرح سے کلام میں ذکر کیا جائے تو کلام میں نکرہ کو ذکر کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کی یا جو خبر آپ دے رہے ہیں اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ لہذا راوی کہتے ہیں وہ رجل عاقل، مولا وہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے، وہ جو وسوسوں میں مبتلا ہے وہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ اب جب اس نے اس انداز میں کہا کہ وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، وسوسے کا شکار ہے، تو فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا وَأَيُّ عَقْلِ اللَّهِ وَهُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ۔ یہ جواب اس نے جو اس کی بڑائی بیان کی عقل مند ہونے کے لحاظ سے، امام نے جواب میں اس کی عقل مندی پہ سوالیہ علامت لگا دی، سوالیہ نشان لگا دیا۔ وَأَيُّ عَقْلِ اللَّهِ، کون سی عقل ہے اس میں؟ وَهُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ، ظاہر ہے کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اب یہ بات راوی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک شخص جو وسوسے میں مبتلا ہو جائے
جو نماز روزہ کے افعال کے بارے میں یا نیت کے بارے میں شک کرنا شروع کر دے، اسے ہم کیسے کہیں کہ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے؟ تو اس بات کے پیچھے نظر راوی نے امام علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ سوال پیش کیا، فقلت اللہ وکیف یطیع شیطان، یہ شخص کیسے شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے؟ کیا جو شخص وسوسوں کا شکار ہو جائے وہ مطیع شیطان بن جاتا ہے؟ فقال علیہ السلام، امام فرماتے ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھو یہ جو وسوسے تمہیں پیدا ہوتے ہیں، یہ وسوسے تمہیں خدا کی طرف سے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں، ھذا الذی یاتی من ای شیء، پوچھو یہ کس وسوسے کیسے ہیں؟ فإنه یقول لک، وہ تمہیں جواب دے گا من عمل الشیطان، یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں، شیطان وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ پیچھے حدیث گزرے ہیں، جب امام علیہ السلام نے عقل کی تعریف فرمائی تھی کہ ما عبد بہ الرحمن وقت صبح بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت اور اس کی جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت راوی نے پوچھا تھا کہ جو کچھ امیر شام کے پاس کیا ہے، تو اس وقت مولا نے فرمایا تھا وہ عقل نہیں، عقل سے ملتی جلتی شے ہے، شیطنت ہے، وہ کیا ہے؟ شیطنت ہے۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں بھی جہاں وسوسہ پیدا ہو عبادت میں، وسوسہ پیدا ہو عبادت کی نیت میں، تو وہ یقیناً عمل شیطان ہے، وہ شیطنت ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ اچھا توجہ فرمائیے گا، امام یہ نہیں فرمانا چاہتے کہ اس کے پاس عقل ہے ہی نہیں ہے۔ مخصوص یقیناً امام علیہ السلام کا یہاں پہ یہ ہوگا کہ جب اسے وسوسہ کی عادت اس پہ طاری ہو تو وہ عقل کھو بیٹھتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ عقل اس کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ دیکھیے انسان کے اندر دو قسم کی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور انسان کے دل میں بھی دو قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ خیالات بڑے اچھے قسم کے خیالات ہیں، قابل تعریف خیالات ہیں، انسان کو آگے لے کے جاتے ہیں، مثبت سوچیں ہیں، تعبیری سوچیں ہیں۔ یہی بات جو آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ کے دل میں پیدا ہو گئی کہ آپ مدرسے میں جائیں، علم دین حاصل کریں، دین کی خدمت گزار بنیں، یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا، آپ کے دل میں پیدا ہوا اور آپ مدرسے کی طرف آ گئے۔ یہ خیالات محمودہ ہیں، یہ الہامات ہیں، یہ خیالات محمودہ اور یہ الہامات ہیں۔ اور کچھ چیزیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں اور جو مذموم ہیں، جو مذموم ہیں، کہ جو انسان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، انسان کو گمراہی کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہ گمراہی کی طرف جو چیزیں انسان کو لے کے جاتی ہیں یہ وسواس کہلاتے ہیں۔ اب ان وسواس کا اظہار انسان کے دل سے شروع ہو کے اس کے عمل تک پہنچتا ہے، اور انسان ان وسوسوں کے نتیجے میں عبادات کو ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث میں فرمایا کہ یہ شخص وضو اور صلاۃ میں مبتلا ہوتا ہے، اس میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ مولا علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کیسے شیطان کا کام ہے؟ نماز میں جب آپ کمرے سے اٹھتے ہیں، تیار ہو کے مسجد میں آتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی نیت یہی ہوتی ہے نا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اسی نیت سے آتے ہیں۔ یا کمرے سے نکل کے آپ واش روم پر جاتے ہیں تو یہی نیت ہوتی ہے نا، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بس یہ نیت جو آپ کی ہوتی ہے میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ وضو کریں، آپ کا وضو ٹھیک ہے، آپ کا وضو یہ عبادت ہے۔ اور یہ نیت جو آپ کمرے سے لے کے آئے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آ کے نماز جماعت کی صف میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہی اللہ اکبر کہہ لیں، تو یہی آپ کی نماز ہے، یہی نیت ہے۔ آپ کو اضافی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
فجر کا ٹائم ہے، صبح اٹھے، آپ کو پتہ ہے میں نماز فجر پڑھنے جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں، آ کے صف میں بیٹھے، اسی نیت سے بیٹھے، اور پھر اٹھ کے جماعت شروع ہوئی، آپ نے نیت کی، آپ کی نماز ٹھیک ہے، اب یہاں صف میں کھڑے ہو کے ذہن پہ سوچتے رہنا قربت من اللہ، 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربت من اللہ، پھر یہ بار بار یہ الفاظ کو دماغ میں حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، الفاظ کو زبان پہ بھی جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی قصد و ارادہ جو کمرے سے آپ کو لے کے آیا مسجد تک، صف میں اس نے بٹھایا، پھر اقامت کے لیے آپ سن کے اقامت کھڑے ہو گئے، یہ آپ کی نیت ہی تھی۔ اسی نیت میں آپ مسجد میں، اسی نیت کے تحت صف میں بیٹھے، اسی نیت کے ساتھ صف میں کھڑے ہوئے، اور اسی نیت کے تابع آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر۔ لہٰذا دیکھنے میں بعض اوقات یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ شخص پہلی صف میں کھڑا سوچتا رہتا ہے، اس سے نیت ہی سیٹ نہیں ہوتی۔ اب جب کبھی یہ وسوسہ اسے پیدا ہو جائے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، چونکہ امام فرماتے ہیں یہ عمل شیطان، جب شریعت نے تجھے زحمت ہی نہیں دی، تجھے تکلیف ہی نہیں دی، اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ طول و تفصیل دماغ میں لے کے آؤ، یہ الفاظ زبان میں جاری کرو، تو پھر تو خواہ مخواہ کیوں یہ کام کرتا ہے؟ اب نماز میں کھڑے ہو کے، مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے اگر اس قسم کے وسواس تمہارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں تو فوراً اعوذ باللہ پڑھیں اور شیطان کو بھگانے کی کوشش کریں۔ فوراً یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ انہو من عمل الشیطان، کہ یہ وسوسہ ڈالنا یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور ہم نے ایسے طلباء کو، ایسے عام لوگوں کو مشاہدہ کیا جو نیت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، شیطان بہت تجربہ کار ہے، وہ جناب آدم کی تخلیق سے لے کے اب تک گمراہ کر رہا ہے۔ پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو کافر بنا دے، اب یہ کافر تو نہیں بنا، مسلمان رہ گیا، اب جب مسلمان ہوا تو یہ پکا مومن نہ رہا، اگر مومن رہ جاتا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ یہ خدا کی عبادت و اطاعت کی طرف جائے، نہ جائے، کوشش کرتا نہ جائے۔ اگر یہ چلا جائے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز کے دوران اسے خراب کرتا رہے، اس کی نماز اس کے دل پہ اثر نہ کرے، اس کی نماز کا اس کے قلب پہ اثر نہ ہو، اس لیے کہ دل پہ اثر ہو جائے تو نماز کی خوبی یہ ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر یہ نماز دل سے گزر کے خون کی حرکت میں اس کے اثرات شامل ہو جائیں تو پھر یہ انسان کو شیطان سے بہت دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا شیطان کی یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ نمازی نماز میں کھڑا رہے لیکن اس کی نماز ایسی نہ ہو کہ جو اسے مجھ سے دور کر دے۔ لہٰذا جب ایک نمازی مسجد کی طرف چلتا ہے تو شیطان ان عملوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ایک نہیں ہے، شیطان بھی بچے پیدا کرتا ہے، شیطان کے بھی لشکر ہیں، جنود الشیطان، شیطان کے ساتھ پورا لشکر ہوتا ہے۔ ایک بندے کے ساتھ انواع اقسام کے شیطان ہوتے ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے انسان کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے مختلف قسم کے فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ وضو کے لیے پہلے کوشش کرے گا اس کا وضو ٹھیک نہ ہو، اس نے غسل کرنا حمام میں تو یہ ممکن ہے نماز کا ٹائم گزر جائے اور یہ حمام سے ہی نہ نکلے۔ اب اس کو جیسے ہی کسی کو وسوسہ پیدا ہو اعوذ باللہ پڑھے، خدا کی پناہ مانگے اور فوراً یہ کہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان ہے کہ جو اسے ہدایت کے راستے سے ہٹا رہا ہے اور گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، شیطان عبادت کی ایسا نہیں ہے کہ آپ آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے اور شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے فوجی جب اپنی چھاونی میں ہے، بیرک میں ہے، اس وقت دشمن اسے اتنا خطرہ نہیں سمجھتا۔ یہ فوجی مجاہد جب دشمن کے مقابلے میں جا کے اپنی اس توپ اور اس اسلحے کے اوپر ہاتھ رکھ کے، بٹن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے گا، اپنے مورچے میں کھڑا ہو جائے گا، تو اس وقت دشمن اسے خطرہ محسوس کرتا ہے، اور اس وقت دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے یہاں تباہ کر دیا جائے، اس کے مورچے کو تباہ کر دیا جائے، اس مجاہد کو تباہ کر دیا جائے۔
اور جب آپ آ کے عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں یہ عبادت آپ کا مورچہ ہوتا ہے اور شیطان بھی آپ یہاں پہ حملہ کرتا ہے. وہ مختلف طریقوں سے انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. اچھی اچھی دلچسپ قسم کی سوچیں اس کے ذہن میں لے کے آتا ہے. وہ چیزیں جو اسے پسند ہوتی ہیں، وہ دلچسپیاں کہ جو اس کے لیے باعث لذت ہوتی ہیں، وہ اس کے ذہن میں لے کے آتا ہے. ابتدا ہی سے کوشش کرتا ہے کہ اس کی نیت خراب کرے. اگر نیت کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر کوشش کرتا ہے نماز کے اذکار اور نماز کے جو ذکر اس نے پڑھنے ہیں اس کی زبان پر جاری رہے، اس کا دل ان کے ساتھ ساتھ نہ ہو. دماغ اس کا کہیں اور چلتا رہے اور زبان کہیں اور رہے اور یہ نماز میں کھڑا رہے. اور یہ سخت حملے ہوتے ہیں نماز کے دوران. اور میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ شیطان کو مدرسے سے باہر والوں پہ اتنے زیادہ انہیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو بغیر شیطان کے بھی سارے کام کر لیتے ہیں. شیطان آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے مدرسے کے اندر. آپ کے درس کے دوران آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ درس نہ سمجھے، اسے ادبیات سمجھ نہ آئے، اسے منطق سمجھ نہ آئے، تاکہ یہ قرآن نہ سمجھ سکے، حدیث نہ سمجھ سکے، معصومین کی سنت سے سمجھ نہ آ سکے، ان کی سیرت میں نہ چل سکے. مطالعے کے دوران آپ کو خراب کرے گا، مباحثے کے دوران خراب کرے گا. اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو چور بنا دے، زانی بنا دے، شرابی بنا دے. نہیں، آپ ممکن ہے آپ کے ہاتھ میں قرآن دے دیں، قرآن کھول کے پڑھیں. بھئی ابھی آپ درس وہ پڑھ رہے تھے کہ جس درس کو قرآن کریم سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری تھا. یہ درس پڑھیں گے تو قرآن سمجھیں گے. اب اس نے یہ کیا کہ آپ کو کہا یہ تلاوت کا بڑا ثواب ہے. آپ قرآن کریم کھول کے بیٹھ گئے اور وہ جو بات قرآن کو سمجھانی، جس بات کی وجہ سے آپ نے قرآن کریم کو سمجھنا تھا، وہ درس ہی چھوڑ دیا آپ نے. اور یہاں پہ یہ شیطان اگر آپ کو یہ کام کرنا پہ کامیاب ہے، اس کی بڑی فتح ہے. آپ کو نحو سمجھنا ہے، آپ کو صرف سمجھنا ہے، آپ کو منطق سمجھنا ہے. اس لیے کہ یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، یہ تو قرآن کریم اور حدیث نبوی آپ کو سمجھ نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطانی وسواس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے خادموں میں سے شمار فرمائے. صلوات پڑھ دو محمد اللہم صلی علی محمد